بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہاشم بن مقنع کون تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، یہی سب کچھ ہم بتانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ایران کے ایک گاؤں میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کی میل کچیل صاف کرنے والا، لیکن اپنے اخلاق کی بدولت اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی مل کر پورے گاؤں کے کپڑے دھونے کے لیے گھر گھر جاتے اور دھو کر واپس پہنچاتے تھے۔ عمر کافی ہو گئی تھی پر کوئی بچہ نہ تھا، اس پر یہ افسردہ رہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی بھی اللہ نے سن لی۔ بیوی کی عمر تقریباً 40 سال تھی کہ گود ہری ہونے کی خوشخبری ملی۔ گاؤں والوں کو خبر ملی تو وہ بڑے حیران ہوئے، مگر مبارکباد بھی دی۔ اس نے بھی ہر ایک سے دعا میں بیٹے کی درخواست کی۔ مہینے گزر گئے مگر دھوبی کی جانب سے کسی بھی خوشخبری کا اظہار نہ کیا گیا تو گاؤں کی عورتوں کو تجسس ہوا کہ آخر ہوا کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ عورت نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، تیرے گھر بچہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ دھوبی نے جواب دیا کہ ہو گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ بیٹا کہ بیٹی؟ جواب دیا کہ بیٹا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ نام کیا رکھا ہے؟ جواب ملا کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ ہاشم نام رکھ دیا ہے ہم نے تو۔ عورتوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم خوش نہیں دکھ رہے، حالانکہ تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیری مراد بر آئی اور بیٹا ہوا تیرے گھر۔ دھوبی نے جواب دیا کہ بہت بدصورت ہے، مجھے تو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ پوچھا گیا کہ تیری بیوی کو کیسے لگا؟ جواب دیا کہ اب وہ اپنے ہاتھ سے گلا تو نہیں گھونٹ سکتی۔ عورت نے کہا، کمال ہے، کیسے ماں باپ ہو تم، اپنی اولاد تو سب کو ہی پیاری لگتی ہے۔ بچہ بھی کیا تھا، بالش بھر کا تھا، دیکھتے ہی بندہ ڈر کر دور ہٹ جاتا۔ چہرے پر پھیلی ہوئی چپٹی سی آنکھیں اندر کو ڈسی ہوئی آنکھیں، پیشانی ضرورت سے زیادہ باہر کو نکلی ہوئی اور سیاہ رنگت۔ بچہ ذرا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو بچے جنہیں بدصورتی اور خوبصورتی کی تمیز نہیں ہوتی مگر خوف کا عنصر تو ان میں بھی ہوتا ہے، وہ اس سے خوف زدہ رہتے اور اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہ کرتے تھے بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ لوگوں کی اس نفرت کے سبب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ چنانچہ اس نے علم کیمیا اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا، اور پھر نئے انداز میں واپس آیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا اور معجزے کے طور پر ایک چاند بنا کر طلوع کیا۔ حکیم مقنع نے لوگوں کو اپنی خدائی کا یقین دلانے کے لیے جو چاند بنایا تھا وہ سیماب اور پارے کے اجزائے ترکیبی اور مقنع کے فن کا کمال تھا، لیکن لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چاند نخشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا تھا۔ وہ چاند مقنع کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ جب خلیفہ مہدی کو حکیم مقنع کی فریب کاری اور فتنے کے متعلق خبر ہوئی تو اس نے کئی فوجی دستے اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے روانہ کیا اور آخر کار وہ مارا گیا، اور اس کی موت کے ساتھ ہی نخشب کے کنویں سے طلوع ہونے والا چاند غروب ہو گیا۔ ہاشم ابن مقنع کی موت کے متعلق بعض مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور اس نے مقنع کو قتل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گھڑے میں آگ جلوائی اور اپنے معتقدین کو جمع کر کے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائے۔ چنانچہ بہت لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مقنع بھی تھا، اور جو لوگ پہلی لڑائیوں میں اس سے الگ ہو گئے تھے وہ افسوس کرتے رہے کہ جیسے کہ سچ میں وہ آسمان پر جنت میں چلا گیا ہو۔